اب میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ پروفیسر سید فضل اللہ مکرم صاحب صدر شعبہ اردو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے وہ اپنا موضوع ہے راجہ راجیشور راؤ اصغر کے سوانح حالات اور ادبی خدمات. راجہ راجیشور راؤ کے سوانح حالات اور ادبی خدمات. السلام علیکم، آداب عرض ہے. میں سب سے پہلے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں مجھے مدعو کیا. سال گزشتہ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ پایا تھا. صدر نشست، مہمانان اکرام اور مختلف سمستان سے آئے ہوئے حضرات، اب چونکہ یہ موقع نہیں ہے کہ میں اپنا پیپر پڑھوں، وقت بہت ہو چکا، پیپر تو حوالے کر دوں گا. کچھ اس کی باتیں، اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ابھی جیسا کہ ذکر کیا گیا، یونیورسٹی آف حیدرآباد میں ہم نے 3 روزہ نیشنل سیمینار کیا تھا، کنٹریبیوشن آف ہندو پوئٹس، نان مسلم پوئٹس ان دا ڈیولپمنٹ آف اردو لٹریچر. دراصل ہم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ جو ہمارے ہندوستانی بھائی تھے وہ اردو سے دور ہو رہے تھے. ہم انہیں دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو، ہم لوگوں سے زیادہ ہندو بھائیوں نے اردو کی بہت خدمت کی ہے، اس کو دیکھو اور کچھ ہمارے قریب بھی آؤ. اس لیے کہ اردو کوئی بھی زبان کسی ریلیجن کی نہیں ہوتی اور کسی لینگویج کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا. ریلیجن کے لیے لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن لینگویج کے لیے ریلیجن کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی میں سامنے یہاں بیٹھے ہوئے پنڈت صاحب کو دیکھ رہا ہوں. ان کو دیکھنے سے، ان کے بھاؤ سے، آؤ بھاؤ سے لگتا ہے کہ وہ اردو زبان اور اس کی تہذیب سے گزرے ہیں. آپ کے انداز سے مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل ہی ہمارے مہمان گئے تھے اور آج میں یہاں اردو کے قلعے میں موجود اور محفوظ ہوں. یہ ایک بڑی ہمارے لیے خوش عین بات ہے کہ ہم اس قلعے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں موجود ہیں، جو اردو کا قلعہ تھا. دوم کنڈا راجہ راجیشور راؤ اصغر کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور ان کی تمام تفاصیل آپ جانتے ہیں. میں ان کی اہم خصوصیات بتاتا ہوا اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. راجہ راجیشور اصغر کی جو خوبیاں تھیں، اگر اس خوبیوں کا کچھ حصہ بھی ہم میں آ جائے تو ہم بھی بہت کچھ اردو زبان و ادب کے لیے کام کر سکتے ہیں. راجہ راجیشور اصغر کی جو سب سے اہم خوبیاں تھیں وہ تھی ایمانداری، وفاداری، جانوروں سے رغبت، انسانوں سے محبت اور علم کا حصول، تصنیف و تالیف کا کام. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہی کام کیا، اپنا سارا وقت اسی کام کے لیے وقف کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ انہیں عربی نسل کے گھوڑے بہت پسند تھے. دوم کنڈا سے حیدرآباد کو آتے تو اپنے گھوڑے پر جاتے تھے اور گھوڑے سے واپس ہوتے تھے. انہیں ہنس نسل کے کتے بہت پسند تھے. یہاں مہاراشٹر کے کسی علاقے سے ان کتوں کو لے کر آتے، ان کی تربیت کرتے، ان کی پرورش کرتے، اور یہی کتے کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کو ایکسپورٹ ہوئے تھے. تو اتنی پوری آپ کے رعایا پرورش بڑے شخص تھے اصغر صاحب. کتنی تعریف انہوں نے کی. کہا جاتا ہے کہ 100 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ ایک معروف شاعر بھی جانے جاتے ہیں، لیکن ابھی وہ کھوج اور تلاش باقی ہے وہ شاعری تک پہنچنے کے لیے. یہاں ٹرسٹ کے انچارج موجود ہیں. میں ان سے ایک ریکویسٹ آپ کے تمام حوالوں سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہر سال پروگرام اور جشن منایا جاتا ہے اردو، تیلگو اور ہندی وغیرہ مختلف زبانوں کے حوالے سے، یہ ایک بہترین کام ہے. میں کامین نصاب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کم از کم 2 مائنر ریسرچ پروجیکٹ منظور کریں اور اس کے تحت وہ پرانی کتابوں کو ری پرنٹ کریں جو اب ہمارے پاس نہیں ہیں، تاکہ نئی نسل
تک راجا راجیشور کا پیغام پہنچے، ان کی محنت اور ان کی محبت تمام نئی نسل تک پہنچے، اور یہ پتہ چلے کہ وہ ایک راجا ہوتے ہوئے بھی زبان کے لیے انہوں نے کیا کچھ کام کیا تھا۔ اصل میں انہوں نے یہاں کے بادشاہوں کو دیکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں محبوب علی خان، عثمان علی خان جو بڑے بادشاہ یہاں کے گزرے ہیں، یہ ساری دنیا میں یہ واحد بادشاہ تھے جن کو اپنی زبان سے محبت تھی۔ اپنی زبان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ ایسے راجا مہاراجا، ایسے نواب روسا بہت کم ملتے ہیں۔ ابھی ہمارے سیمینار میں ہم نے خبیر صاحب سے کہا کہ راجا راجیشور کے حوالے سے مقالہ پڑھیے گا، تو انہوں نے سیمینار میں اسی حوالے سے ہمارے پاس مقالہ پڑھا تھا۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو لوگ بکھر رہے ہیں آج کے حالات کی وجہ سے، شور شرابے کی وجہ سے، نعرے بازی کی وجہ سے، یہ دوری دور ہو۔ ہم سب قریب ہو کر رہے ہیں، ہم سب ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن وہ اصغر صاحب کے پیغام کے زبانی میں ہم سب پہلے انسان ہوں۔ یہ پیغام کو ہم کو عام کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ٹرسٹی سے کہ آپ پلیز اس جانب سوچیں۔ بہت سی کتابیں ہیں، ابھی وہ لائبریریوں کی دھول چاٹ رہے ہیں، ان کو ری پرنٹ کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہر سال ایک دو ریسرچ، مائنر ریسرچ پروجیکٹ کے تحت ان دو کتابوں کے ری پرنٹ کی آپ اجازت دیں، حوصلہ افزائی کریں۔ یہاں بیٹھے ہوئے اکابرین ہیں، ریسرچ اسکالرس ہیں، ان کو یہ کام ہم حوالے کریں گے تو پھر واقعی میں ہم اصغر کے بھکت کہلائیں گے۔ ورنہ پھر یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی کام ایسا کر کے ہم چلیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ کام محفوظ رہ سکے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں، ابھی ایک بات کی گئی کہ نوابوں، روسا، امراء کو کی سرپرستی اردو کو حاصل تھی۔ میں تھوڑا سا بدل کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے بادشاہوں کو، روسا کو، نوابوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں اردو زبان ملی تھی۔ وہ اردو تہذیب سے آشنا ہوئے۔ پھر جب انسان کسی تہذیب سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر اس کی روشنی پوری دنیا میں بکھیرتا چلا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو میں پورا اپنا مقالہ نہیں پڑھ رہا ہوں، جو ان کی اہم اہم خوبیاں تھیں، ان کی شخصیات کی، راجا راجیشور صاحب کی، وہ اس کا ہم تھوڑا سا حصہ اگر اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم بھی اردو زبان و ادب کے فروغ میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا، آپ نے مدعو کیا، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ سر۔ میں یہاں پر اب آنے والے تمام نئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ لوگ تشریف لائے یہاں پر۔ اور دمکنڈا فورٹ اور ولیج ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کی جانب سے انشاءاللہ ہر سال 10 فروری کو جشن اردو ادب منعقد ہوں گا، اور اس ضمن میں ٹرسٹ کے ذمہ داروں کی جانب سے گورنمنٹ آف تلنگانہ سے خواہش کی جا رہی ہے کہ ہر سال سرکاری سطح پہ جشن اردو کا انعقاد عمل میں لائے۔ اس ضمن میں جو ہے کاغذی کارروائی بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔